السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے ذوالقرنین کون تھے۔ سورہ کہف کے اندر 3 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ غار والے کون تھے، پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اور تیسرا جو ہے ذوالقرنین کون تھے۔ تو آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آیت نمبر 83 میں ہے۔ ذوالقرنین 2 سینگوں والے، 2 لٹوں والے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ سکندر رومی ہے۔ جی نہیں، سکندر رومی وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ عرب کے لوگ بولتے کہ خسرو ہے۔ واقعی کچھ سالوں پہلے، 100 سال یا 200 سال پہلے، ایک جگہ پہ جب زمین کھودی گئی تو ایسا پتلا نکلا جس کے اندر 2 سینگ تھی یا 2 لٹ تھے۔ تو یہ ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک ان کو طاقت دے رکھی تھی، اور واقعی ان کے سر پر 2 سینگ تھی، یا پھر ان کے بال جو تھے 2 لٹوں والے تھے۔ تو اس طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلم بادشاہ تھے، اور یاجوج ماجوج کی دیوار انہوں نے بنائی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان یاجوج ماجوج کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور جب دیوار انہوں نے بنائی تو لوگوں کی جو مدد لی، اور اس کے بعد کہا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ کہ انہوں نے یہ کہا، قرآن کریم نے جو ذکر کیا کہ یاجوج ماجوج سوراخ کر رہے ہیں ہر دن، لیکن سوراخ کامیاب نہیں ہوگا، سوراخ نہیں کر پائیں گے، توڑ نہیں پائیں گے۔ لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وہ دیوار ذوالقرنین نے بنائی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، لیکن جب میرے رب کا وعدہ چلا آئے گا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی، یعنی یہ جو دیوار ہے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ذوالقرنین نیک آدمی تھا، مشرق و مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی رسائی دی تھی، اور وہ نیک بادشاہ تھے، لمبی چوڑی ان کی حکومت تھی۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان واقعات سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔